دوستو، اگر آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے تو آپ ایک کردار کو بخوبی جانتے ہوں گے اور اس کردار سے محبت بھی کرنے لگ پڑے ہوں گے۔ وہ کردار ہے بمسی بیرک۔ اس کردار نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اور کورولوس عثمان میں سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والے بمسی بیرک کی بہادری تو سب نے دیکھی، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعی کوئی ایسا شخص تھا، یا یہ محض ایک افسانوی شخصیت ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان سعید، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سب بتاؤں گا۔ بمسی بیرک اوغز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں ترکوں کی معروف کتاب دیدے کرکت میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق بمسی بیرک اوغز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ تمام اوغز شہزادے اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے وہ واحد شخص تھا کہ جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب نے دعا کی کہ اللہ اسے اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے ویبیچن بے نے بھی ان سے اولاد کی دعا کرائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر بیٹا، جبکہ ویبیچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے اپنے غلاموں کو قسطنطنیہ کچھ رقم دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری اشیاء لے کر آئیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا اس لیے ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی قیمتی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے کہ ارزروم میں اپنے قبائل سے کچھ ہی دور اونیک کے قلعے سے ان پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے ان ڈاکوؤں پر قہر الہی بن کر نازل ہوا اور ان سب کو مار بھگایا۔ اس جنگجو کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت مرعوب ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے واپس پہنچا تو تاجر بیبورے بے کے خیمے میں حاضر ہوئے تو اسی نوجوان کو بیبورے بے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس نوجوان کے ہاتھ چومنا شروع کر دی۔ اس پر بیبورے بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر تاجروں نے قافلے پر حملے کا پورا قصہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے اس نوجوان نے ان کے جان و مال کی حفاظت کی۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمنوں کے سر اڑانے کی وجہ سے اسے بمسی بیرک کہا اور یہی اس کا نام پڑ گیا۔ بمسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل بھی تھا۔ اس کی شادی ویبیچن کی بیٹی بانو چچک سے ہوئی جو کہ اسی کی طرح اوغز شہزادوں کی دعا کا نتیجہ تھی۔ شادی کی رات ہی اس پر حملہ ہوا اور اسے اونیک کے قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بمسی بیرک 16 سال اس قلعے میں قید رہا۔ کچھ لوگوں کے مطابق ہیلینا نامی ایک شہزادی نے اسے قلعے سے بھاگنے میں مدد کی، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ شہزادی جس کا نام ہیلینا بتایا جاتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ مشہور ڈرامہ سیریز ڈیریلس ارطغرل میں بھی یہی دکھایا گیا ہے۔ دوستو، میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بمسی بیرک ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ ان سے بہت پہلے کے دور میں گزرا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل اور کورولوس عثمان میں اس کا کردار صرف اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ اس عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بصورت دیگر کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔